اچھا، تو مستقبل کے بارے میں سوچنا، خاص طور پر آخری زمانے کے بارے میں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تاریخ میں بہت سی تہذیبوں نے اس پر غور کیا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی مخصوص پیشن گوئی کا جائزہ لے رہے ہیں جو مرحوم اسلامی اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد کی تشریحات پر مبنی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی تشریح کا آغاز ہی ایک بہت چونکا دینے والے انتباہ سے ہوتا ہے۔ بدترین عذاب عربوں پر ہے۔ یہ ایک جملہ ہے جو ایک بہت بڑے عالمی تصادم کی پیشن گوئی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹیج سیٹ کرتا ہے۔ تو اس پوری پیشن گوئی کو سمجھنے کے لیے ہم اسے کچھ حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ایک عظیم جنگ کی پیشن گوئی پر بات کریں گے، پھر اس کے پیچھے جو مبینہ 5 نکاتی منصوبہ ہے اسے سمجھیں گے، اس کے بعد عربوں کا انجام، پاکستان کا کردار اور آخر میں واقعات کا جو حتمی الٹ پھیر بتایا گیا ہے اس پر نظر ڈالیں گے۔ تو چلیں پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، ایک عظیم جنگ کی پیشن گوئی۔ اس پوری پیشن گوئی کے مرکز میں دراصل ایک بہت بڑا اور تباہ کن عالمی تصادم ہے۔ اسلامی روایات میں اس متوقع جنگ کو ایک خاص نام دیا گیا ہے، الملحمۃ الکبریٰ۔ اس کا اگر لفظی ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے عظیم جنگ یا عظیم سلوٹر۔ یہ نام ہی اس واقعے کی پیشن گوئی کردہ ہولناکی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہاں ڈاکٹر اسرار احمد ایک بہت ہی اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ الملحمۃ الکبریٰ اور عیسائی تصور آرماگیڈن یہ 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ان کے مطابق یہ دراصل ایک ہی عالمی جنگ کے 2 مختلف نام ہیں جو مختلف مذہبی روایات میں استعمال ہوئے ہیں۔ اچھا، اس پیش گوئی میں حملہ آور فوج کی کچھ تفصیلات بھی بتائی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی فوج نہیں ہوگی بلکہ 80 مختلف جھنڈوں تلے جمع ہونے والی ایک بہت بڑی اتحادی فوج ہوگی جو عیسائی طاقتوں کی نمائندگی کرے گی، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے۔ اب جب آپ حساب لگاتے ہیں 80 کو 12,000 سے ضرب دیں تو یہ بنتے ہیں 9,60,000۔ ذرا سوچئے، تقریباً 10 لاکھ فوجی۔ یہ تعداد آج دنیا کی زیادہ تر فعال افواج سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ پیشن گوئی کسی عام جنگ کی نہیں بلکہ ایک ایسے حملے کی بات کر رہی ہے جس کا پیمانہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اور اس جنگ میں جانی نقصان کتنا شدید ہوگا، اس کو بیان کرنے کے لیے ماخذ ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہے جو ایک بہت ہی ہولناک تصویر کھینچتی ہے۔ اگر کسی باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو ان میں سے 99 ہلاک ہو جائیں گے، مطلب 99% ہلاکتوں کی شرح۔ یہ مکمل تباہی کی طرف اشارہ ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، 5 نکاتی منصوبہ۔ ڈاکٹر احمد کی تشریح کے مطابق یہ جو خوفناک جنگ ہے یہ اپنے آپ میں مقصد نہیں ہے بلکہ یہ ایک بڑے 5 نکاتی ایجنڈے کا صرف پہلا قدم ہے۔ یہ منصوبہ ایک ترتیب سے چلتا ہے۔ پہلا قدم آرماگیڈن، جس کا مقصد عرب طاقتوں کو ہرانا ہے۔ اس کے بعد گریٹر اسرائیل کا قیام، پھر مسجد اقصیٰ کو ہٹانا، اس کی جگہ تیسرے ہیکل کی تعمیر، اور آخر میں تخت داؤد کو نصب کرنا۔ اس تشریح کے مطابق ہر قدم اگلے قدم کے لیے راستہ بناتا ہے۔ حصہ سوم، عربوں کا انجام۔ تو سوال یہ ہے کہ اس عظیم جنگ اور منصوبے کے بعد عرب دنیا کا مستقبل کیا بتایا گیا ہے؟ پیشن گوئی یہ کہتی ہے کہ جنگ کا سیدھا نتیجہ گریٹر اسرائیل کا قیام ہوگا، اور یہ صرف موجودہ سرحدوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ایک بہت بڑی علاقائی توسیع کی بات ہے جس میں عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا شمالی حصہ، ترکی کا جنوبی علاقہ اور یہاں تک کہ مصر کے بھی بڑے حصے شامل ہوں گے۔ اچھا، یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس پیشن گوئی میں عربوں کی شکست کی وجہ آخر بتائی کیا گئی ہے؟ ڈاکٹر احمد کے مطابق اس کی وجہ عرب ممالک کا اپنے ایمان سے دور ہونا اور مغربی ثقافت کو اپنا لینا ہے۔ اب پیشن گوئی کا رخ ایک ایسے ملک کی طرف مڑتا ہے جسے اس پوری کہانی میں ایک بہت ہی منفرد اور فیصلہ کن موڑ پر دکھایا گیا ہے، پاکستان۔ ڈاکٹر احمد کے مطابق پاکستان کا مستقبل پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہے۔ اسے ایک طرح سے 2 راستوں کے درمیان انتخاب کرنا ہے۔ ایک طرف ہے خدائی سزا، اگر وہ اپنے اسلامی اصولوں کو چھوڑ دیتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک کو اس کے دشمنوں کے حوالے کر دیا جائے گا، اور دوسری طرف ہے خدائی نجات، اگر عوام ایک انقلاب کے ذریعے اسلام کی طرف واپس آتے ہیں تو ملک نہ صرف بچے گا بلکہ ایک بہت اہم کردار بھی ادا کرے گا۔ اور اب 5واں اور آخری حصہ، پیشن گوئی کا الٹ پھیر۔ لیکن کہانی یہاں شکست اور مایوسی پر ختم نہیں ہوتی۔ تشریح کے مطابق آخر میں ایک بہت بڑا اور ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ اس شدید مصیبت اور آزمائش کے دور کے بعد پیشن گوئی میں الہی مداخلت کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔
سب سے پہلے مہدی کا ظہور، جو ایک نجات دہندہ شخصیت ہیں، پھر حضرت عیسیٰ کی واپسی اور آخر کار مسلم افواج کی حتمی فتح۔ اور یہ ہے اس پیشن گوئی کا سب سے بڑا الٹ پھیر۔ جو گریٹر اسرائیل بنا تھا، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ یہودیوں کے لیے گریٹر گریو یارڈ یعنی ایک بہت بڑا قبرستان بن جائے گا۔ یہ پہلے کے تمام واقعات کا ایک مکمل ریورسل ہے۔ تو آخر میں ڈاکٹر اسرار احمد کی یہ تشریح ہمیں ایک بہت بنیادی سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ کیا یہ سب کچھ تقدیر کا لکھا ہے جسے صرف دیکھا جا سکتا ہے؟ یا پھر یہ ایک وارننگ ہے، ایک انتباہ، جس کا مقصد لوگوں کو عمل کرنے اور مستقبل کا دھارا بدلنے کی ترغیب دینا ہے؟